یہ ایک سوال ہے اور بہت فکر میں ہے لوگوں کی فکریں بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ اب رمضان شریف میں رمضان میں الوداع جمعہ آ رہا ہے تو ہم نے جمعہ الوداع جمعے کا کیا کرنا ہے اور یہ الوداع جمعہ ہم کیسے ادا کریں گے، کیونکہ تراویحیں بھی گھر پر ہی پڑھ لیے اس لاک ڈاؤن کے معاملے میں، مسجدوں میں جانا منع تھا، قرآن بھی گھر پر ہی پڑھ لیا سن لیا، نمازیں بھی گھر پر ہی پڑھ لی، سب کچھ گھر پر ہی کر لیا، لیکن اب یہ الوداع کا معاملہ تھا جمعے کا، اس کا کیا کیا جائے؟ یہ تو لوگ اکثر اپنی شہروں کی جامعہ مسجد میں یا مسجدوں میں ہی ادا کیا جاتا تھا، اب کیا کیا جائے اور اس میں کون سا راستہ اختیار کیا جائے؟ تو معزز سامعین، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، الوداع جمعہ یہ وداع سے ہے، یعنی آخری جمعہ رمضان کا، اس کو الوداع جمعہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ خاص آخری جمعہ جو رمضان کے آخر میں آتا ہے، یعنی اس کے بعد رمضان کے مہینے میں کوئی جمعہ نہیں آنا ہے، اس کو الوداع جمعہ کہا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت بہت ہوتی ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو تو وہ جمعہ پڑھ لیتا ہے، اور جس نے جمعے بھی نہ پڑھے ہوں وہ الوداع جمعہ ضرور پڑھ لیتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے یہ، اور آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ تو وہ اس کی اہمیت ایک تو یہ زیادہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ الوداع جمعہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، رمضان میں جتنے بھی جمعے آتے ہیں اس حیثیت سے اس کو اہمیت دی جاتی ہے کہ بھئی وہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، جو اہتمام کرنا ہے اس میں اہتمام کر لو، اور اس کے بعد جمعہ نہیں آنے والا رمضان میں، پھر رمضان کا مہینہ رخصت ہو جائے گا، اس وجہ سے اس کا خاص اہتمام ہوتا۔ لیکن ثواب جتنا رمضان میں اور جمعہ کا ہے اتنا ہی ثواب اس الوداع جمعے کا ہے، چونکہ رمضان کا مہینہ پورا مہینہ رمضان کا رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے، پورا مہینہ رمضان کا رحمت و برکتوں کا ہے۔ تو رمضان کے شروع میں ہو، بیچ میں ہو، آخر میں ہو جمعہ، وہ ایک ہی بات ہے، اتنا ہی ثواب ہے، بس اہتمام اس لیے ہوتا کہ بھئی توبہ کر لو، اب یہ جمعہ نہیں آنے والا، کیونکہ جمعہ کا دن ایک خاص دن ہے، مبارک دن ہے، پھر رمضان میں ہے تو توبہ زیادہ قبول ہونے کے چانسز ہیں جمعہ کے دن، پھر رمضان میں آ گیا تو اب جو رہ گیا وہ اس میں قبول کر لے، اپنی توبہ کر لے اور اپنے گناہوں کی تلافی کر لے، نیک کام کر لے۔ تو اس حیثیت سے اس میں زیادہ اہتمام ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس جمعہ کو پڑھنے سے سارے جمعہ ختم ہو گئے۔ رمضان کا الوداع کا ایک جمعہ ہم نے پڑھ لیا تو اب ہم نے کوئی نماز پڑھی نہیں پڑھی اور پورا سال جمعے پڑھے نہیں پڑھے، ایک الوداع پڑھنے سے ہمارا ایمان ریچارج ہو گیا اور اس کی ویلیڈیٹی 1 سال تک ہو گئی۔ بہت سے لوگ یہ سوچ کر وہ ایک ہی جمعہ پڑھ لیا، بہت سے لوگ 8 دن میں جمعہ پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی ہفتے بھر کا ریچارج ہو گیا۔ تو یہ کوئی ٹیرف تھوڑی نہیں ہے، یہ موبائل کا ریچارج تھوڑی نہیں ہے کہ 28 دن والا کراؤ گے کہ 24 دن والا کہ 6 مہینے والا کہ سال والا۔ جو چیز جب فرض ہے وہ جبھی فرض ہے، وہ جبھی اس کو پڑھنا ہے تبھی وہ ادا ہوگی۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے دن اور رات میں، تو وہ جبھی ہی پڑھنا ہے، 5 ہی وقت ہے وہ۔ جمعہ پڑھنے سے نماز ختم نہیں ہوگی اور الوداع پڑھنے سے کوئی اور جمعہ ختم نہیں ہوگا۔ تو معزز سامعین، جب جمعہ الوداع آ رہا ہے اسی ماحول میں لاک ڈاؤن کے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو میں آپ کو بتا دوں، جیسا رمضان کی اور جمعہ تھے ویسے ہی اس الوداع جمعہ کو بھی شمار کریں گے آپ۔ یعنی جیسے علماء نے متفقہ طور پر، سارے علماء نے یہ فیصلہ لیا تھا اور یہ حکم جاری کیا تھا کہ جمعہ کے دن سارے مسلمان اپنے گھروں پر ظہر کی نماز ادا کریں فرداً فرداً، اور مسجد میں جتنے لوگوں کو اجازت دی گئی ہے اتنے لوگ جماعت کر لیں تاکہ مسجد بھی ویران نہ ہو۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں، بہت سے لوگوں نے یہ بہت غلطی کی ہے اور اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ پرشاسن کی طرف سے
4-5 لوگوں کی چھوٹ ہے بھئی جمعہ یا نماز تراویح میں، تو بہت سے لوگ 4-5 بھی نہیں پڑھ لیں، انہوں نے جماعتیں ہی ترک کر دی، مسجد کو ویران کر دیا ان لوگوں نے. یعنی پرشاسن کی طرف سے 4-5 کی چھوٹ آئی تو انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا. بہت سی مسجدوں میں تراویح نہیں ہوئی، بہت سی مسجدوں میں جماعتیں ہی نہیں ہو رہی، مسجد کو ہی ویران کر دیا. تو اس کے بارے میں کان کھول کے سن لیں، یہ مسجد کے جو مین ذمہ دار ہیں، یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ مسجد کو ویران نہ کریں، وقت پر اذان بھی پڑھوائیں، اور جہاں تک پرشاسن نے چھوٹ دے رکھی ہے 4-5 لوگوں کی، اتنے لوگوں سے جماعت بھی کرائیں، جمعہ کی ہو، تراویح کی ہو یا 5 وقتہ ہو. خدا را ایسا نہ کریں. بہت سے لوگوں نے تراویح مسجدوں میں قرآن تک نہیں ہوئے، اس سال مسجدوں میں تراویح تک نہیں ہو رہی. ارے اللہ کے بندو، ایک خاص لوگوں کا تو پرشاسن نے اجازت دی تھی کہ امام اور کمیٹی کے خاص متولی اور کوئی سیکیورٹی وغیرہ 1-2 خاص لوگ پڑھ لیں، لیکن وہ بھی نہیں، کیونکہ ایمان کا تو ہمارا جنازہ نکل چکا نا. ہمیں تو تھوڑی سی چھوٹ مل جائے نا تو پھر ہم تو اس چھوٹ کو بھی اور بڑھا دیتے ہیں اپنی طرف سے. جہاں تک مجبوری ہے وہاں تک علماء نے اجازت دی ہے، لیکن جماعت کا معاملہ جماعت کرائیں. ایسے ہی جمعہ کے دن مسجد میں 4-5 لوگوں سے جماعت کرا لیں، ویران نہ کریں جمعہ کے دن مسجد کو. تراویح میں مسجدوں کو ویران نہ کریں. قرآن شریف بھی نہیں سن رہے بہت سے لوگ، قرآن بھی سنیں. ارے بھائی ایک حافظ قرآن سنا رہا، 2-3-4 لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، کیا پریشانی ہے؟ اور آپ کو اگر ڈر لگ رہا تو بہتر طریقہ یہ کہ ان 4 لوگوں کے نام لکھنے جو نماز پڑھیں گے ریگولر، امام کا نام لکھ لیں، برابر میں تھانے میں برابر کے کسی چوکی میں دے دیں، ہماری مسجد میں یہ صرف 4-5 لوگ صاحب نماز پڑھیں گے، اس کے علاوہ نہیں پڑھیں گے. آپ چاہے جب چاہو چیک کر لینا. اتنا کر لو، اتنا بھی نہیں کریں گے. تو اب جو الوداع جمعہ ہے وہ بھی اور جمعوں کی طرح اپنے گھر میں ہی پڑھیں گے. جیسے کہ رمضان میں اور جمعوں میں ہم نے نماز اپنے گھر میں ادا کی، ایسے ہی الوداع جمعے کی نماز بھی ظہر کر کے پڑھیں گے. الوداع تو نام اس لیے رکھا ہے چونکہ آخری جمعہ ہوتا ہے، ودا سے ودا ہو رہا ہوتا ہے، یہ جمعہ رمضان ودا ہو رہا تھا، اس لیے اس کو الوداع جمعہ کہا گیا. یہ کوئی خاص الگ سے جمعہ نہیں ہے، ایسے ہی جمعہ ہے جیسے اور رمضان کے جمعے ہوتے ہیں. تو جیسے اور رمضان کے جمعوں کی جگہ ہم نے گھر میں ظہر پڑھی ہے، ایسے ہی اپنے گھر میں ہم ظہر پڑھیں گے. اور اگر ابھی الوداع میں جیسے ہو سکتا ہے ابھی جتنی چھوٹ مل جائے اتنے پڑھیے، جہاں تک چھوٹ مل جائے وہاں تک اس چھوٹ کی حد تک جو دائرہ کھینچا جائے کہ بھئی اتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں. اگر لوگ بڑھا دیے جائیں، جیسے کئی جگہ پر لاک ڈاؤن اب ایسا ہو رہا ہے کہ اس میں تخفیف ہو رہی ہے، کئی جگہ پر جیسے جو ہے ہلکا ہلکا تخفیف کر رہے ہیں، تو اگر کچھ تخفیف ہو جائے تو جہاں تک ہو جائے اس کو فالو کریں گے، باقی لوگ اگر اجازت نہیں ہے تو پھر اپنے گھر میں ہی پڑھیں گے. تو معزز سامعین حضرات، اس کو بھی اور جمعوں پر ہی محمول کریں گے. چونکہ ہماری عوام میں جو مشہور ہے وہ الوداع کے جمعے کو ایک خاص جمعہ سمجھا جاتا ہے. بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ الوداع جمعہ اگر پڑھ لیا تو شاید لاکھوں جمعوں پر بھاری ہے. اس کو لیلۃ القدر جیسا سمجھتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی نا تو 1000 مہینوں پر بھاری ہے. وہ ایسا نہیں ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، اس کا خاص حکم قرآن میں ہے. یہ جمعہ ہے، یہ رمضان کے عام جمعوں کی طرح. ایسے بہت سے جو روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے نا، الوداع کا ضرور رکھ لیتے ہیں، اور الوداع کا رکھنے کے بعد میں اب وہ شور مچاتے پھرتا، ارے بڑا روزہ لگ رہا بھائی، بڑا روزہ لگ رہا، آج تو دن بہت بڑا ہو گیا. دن بڑا نہیں ہو گیا، تو روزہ نہیں رکھتا، تو نے آج روزہ رکھ لیا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے الوداع جمعہ کے دن تھوڑا دھوپ ذرا تیز ہو جائے، تھوڑا دن تیز ہو جائے نا، تو جو روزہ رکھنے والے یہ ہیں الوداع والے، پھر ان کی حالت دیکھو، یہ کٹی پتنگ کی طرح ڈولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ دن یوں اس لیے سخت ہو گیا ہے، دن تھوڑی نہ سخت ہوتا. یا آج ان لوگوں نے بھی جمعہ رکھا جنہوں نے کبھی، ان لوگوں نے بھی روزہ رکھا الوداع کو جنہوں نے کہ کبھی نہیں رکھنا تھا، وہ بھی آج رکھے، ان کی وجہ سے ہوا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کو جب جو دن جیسا کرنا ہوتا وہ کرتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی قدرت ہے. وہ دن تیز ہی ہونا تھا، اس دن ہو گیا.
تو یہ خاص ان کی وجہ سے نہیں ہوا ہے کہ معاذ اللہ کوئی ان سے انتقام لیا جا رہا ہے، یا ان کا وہ امتحان کے قابل ہی کہاں کہ جو امتحان میں جو ہے ان کا امتحان لیا جائے۔ امتحان کے قابل ہوتے وہ تو پورا روزہ نہ رکھتے، ایک روزہ رکھ کے کیا امتحان دیں گے؟ بھئی کسی کا پیپر ہے تو پیپر میں ایک پیپر اگر آپ نے دے دیا تو تھوڑی نہ پاس ہو جائیں گے، وہ امتحان تو امتحان ہی نکل آئے گا۔ سارے پیپر میں آپ پریزنٹ رہیں، سارے پیپروں میں آپ حاضری پیش کریں، اور سارے پیپروں میں حاضری پیش کرنے کے بعد میں پھر آپ کا امتحان کہلائے گا۔ تو ان کی وجہ سے کچھ نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ الوداعی کا خالی روزہ رکھنے کے بعد میں اور وہ مار تمام شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے روزہ رکھ لیا، اور یہ مار تمام ہزار طرح کا دکھاوا ان میں پھر ہو رہا ہوتا ہے۔ معزز سامعین، بس جب الوداع جمعہ ہوتا ہے تو بس یہ ہے مبارک دن، یہ مبارک مہینے میں آپ سے ودا ہو رہا، جو توبہ رہ گئی ہے یا جو گناہوں سے تلافی رہ گئی ہے، معافی مانگنا رہ گیا، وہ آج معافی مانگ لو اور آگے گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لو، پکا یقین کر لو۔